سحر ہے تیرا شکریہ اے میرے کبریا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. خلق الإنسان علمه البيان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
دنیا بھر سے دیکھنے والے ہمارے تمام ناظرین کو میری جانب سے اور لائبہ ظفر کی جانب سے رمضان شریف کی 10ویں سحری بہت بہت مبارک ہو۔ السلام علیکم۔ حدیث مبارک ہے کہ بہترین عشق وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری شعیب، بہت خوبصورت آواز میں آپ نے تلاوت شریف پیش کی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عظمت سحر ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ۔ جی، ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد آصف۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک۔ آپ کو بہت بہت خوش آمدید ہمارے اس پروگرام عظمت سحر میں۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں محمد سعد اللہ فیروزی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کیسے ہیں جناب؟ الحمدللہ۔ آپ کو بھی مبارک اور بہت بہت خوش آمدید ہمارے اس پروگرام میں۔ تو ساتھ ہی میں دعوت دیتی ہوں محمد آصف کو کہ وہ حمد باری تعالیٰ پیش کریں۔ بسم اللہ۔ لا الہ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ الا لا الہ
سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت آواز، اور اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. کیا بات ماشاء ہے. اللہ سے آج آپ کی جانب آئیں گے. ماشاء اللہ سے آج ہم 10ویں سحری کا آغاز کر رہے ہیں، تو بتائیے کیا مصروفیات ہیں آپ کی اور کیسے ہیں آپ سب؟ میں پہلے تو یہ بتائیے. ماشاءاللہ بہت اچھے رمضان جا رہے ہیں، ماشاء اور اللہ. اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ ہر رمضان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی عبادت توفیق کی عطا اللہم فرمائے، آمین. آمین اور پورے رمضان دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین اللہم آمین. کتنا آمین. ٹائم ماشاء اللہ سے ہو گیا آپ کو اتنی خوبصورت آواز، میں اتنے طریقے تقریباً اچھے بچپن ہی سے نعت خوانی کر رہا ہوں، ماشاء ماشاء اللہ اور ماشاء اللہ. الحمدللہ مختلف چینل پہ میں پوزیشن حاصل کر چکا ہوں، سبحان اور یہ اللہ. سب میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں، بالکل بے شک. اور انشاءاللہ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گی، اور انشاءاللہ، انشاءاللہ میں ایک انشاءاللہ. بہت بڑا نعت خواں بنوں گا. انشاءاللہ آپ ماشاء انشاءاللہ اللہ سے ہیں بہت بڑے نام، ماشاءاللہ. کیونکہ یہ تو اللہ کا نام ہے نا، جتنا بڑا آپ لے رہے ہیں، جتنا بڑا مقام ہے آپ کا ماشاءاللہ. سبحان اللہ. قاری صاحب آپ کیا کہیں گے؟ ماشاء اللہ سے آج ہم 10ویں سحری کا آغاز کر رہے ہیں. میں یہی کہوں گا کہ ابھی اللہ پاک ہمیں صحیح معنی میں روزے رکھنے کی جی، ہمت دے، ماشاءاللہ. اللہم اور آمین. جس طرح روزے رکھنے کا حق ہے، اور جی. زیادہ سے زیادہ ہمیں ذکر اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین. اور روزے کو ہر صحیح معنی میں جو ہے نا رکھیں. جی جو چیزیں مطلب ہے ہمیں جن چیزوں سے پرہیز کیا گیا ہے جی. ان سے پرہیز کریں، نہ فلمیں دیکھیں نہ ڈرامے دیکھیں. بالکل. اور روزے کا مقصد یہی ہے رمضان پاک میں کہ زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار کیا جائے، اللہ سے بے شک جو ہے نا ہے. اپنے دل کی تمنا کی جائے، تاکہ اللہ پاک ہماری دعاؤں کو، دل مقاصد کو پورا عطا فرمائے. ماشاء اللہ آمین، ماشاء آمین. اللہ اور ماشاء اللہ سے لائبہ جی. 10 دن کس طریقے سے گزرے پتہ ہی بالکل نہیں چلا. بالکل نہیں پتہ اور چلا. جیسے رمضان اینڈ ہوتے رہتے ہیں، دل جی. بہت اداس ہوتا ہے، کیونکہ بالکل. افطاری کی وہ رونق، سحری کی گھروں کی وہ رونق سب چلی جاتی ہے. عید پہ دیکھیں کیسا سناٹا الگ سا ایک ماحول بالکل. ہو جاتا ہے. ابھی جب رمضان سٹارٹ ہو رہے تھے اس سے پہلے ہم جی. کتنی تیاریاں کر رہے تھے بالکل. کہ رمضان آنے والے ہیں، پھر تیاریاں ہم. گھر میں صفائیاں ہو رہی ہیں، اس کے علاوہ سامان آ رہا ہے، خوشی الگ ہے، اور پتہ بھی نہیں چلا کہ آج پہلا عشرہ جو ہے وہ اپنے اختتام کو آ پہنچ جائے. اللہ پاک ہم سب کو جو ہے ہدایت عطا فرمائے، آمین. اور روزے رکھنے کی، نماز پڑھنے کی، عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور آمین. ساتھ ساتھ ہم اپنے نعت شریف کا سلسلہ بھی جاری بالکل. رکھتے ہیں. تو جی. وہ مجھے شعر یاد آیا کہ خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے، سبحان ہمارے اللہ. منہ میں ہو سبحان ایسی اللہ. زباں خدا نہ کرے. سبحان تو اللہ. میں اس شعر کے ساتھ ہی دعوت دینا چاہوں گی محمد سعد اللہ فیروزی کو جی. کہ وہ نعت رسول مقبول پیش کریں. بسم اللہ. جی درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. ہاں ان کا منگتا کیا بات ہے، کیا بات ہے. سبحان اللہ. ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان کا منگتا، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے کیا بات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. اللہ کیا بات ہے. سبحان اللہ. مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا اور میرے گھر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے گھر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں، سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے کیا بات ہے. جرموں، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا
مانگتا اور بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی، بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی، میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا شعر شاعر لکھتا ہے کہ ہے یہ ایمان کہ آئیں گے لحد میں میری، ہے یہ ایمان، ہے یہ ایمان، ہے یہ ایمان کہ آئیں گے لحد میں میری، ارے اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے، اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء واہ، اللہ، بہت سبحان اللہ، خوبصورت سبحان اللہ۔ نعت، اور اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں ماشاءاللہ، مزید ماشاءاللہ، برکت عطا ماشاءاللہ۔ فرمائے، اور بے شک جو آپ نے کہا منگتا ہونے نہیں دیتے، کیا کہیں گے آپ بتائیے؟ ان کا سبحان منگتا ہوں اللہ، جو منگتا نہیں ہونے بے دیتا۔ شک، بالکل بے شک، کیا میرا بات تو ہے، یہی کہنا ہے کہ اللہ پاک خوبصورت طریقے سے آپ نے نعت پڑھی ہے، دل خوش ہو گیا بے شک۔ ماشاءاللہ، سب سرکار کا کرم ہے، جی سیدہ پاک کی عنایت ہے، بے شک، ان کی ماشاءاللہ۔ نظر کرم ہے جو آج یہاں اس منچ پر پہنچے ہیں، جی بالکل، بس اللہ سب پاک کرم ہے ان کا، بالکل سرکار کی ثنا خوانی مرتے دم تک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، اللہ پاک یہ آواز جو سرکار کی ثنا کے لیے ہمیں جی۔ بخشی ہے، بس یہ سرکار کی ثنا کے لیے ہی کام آئے، انشاءاللہ، اور مرتے دم آمین، تک بس یہی آمین، دعا ہے کہ یہ چلتا رہے۔ سلسلہ آمین۔ چلتا رہے، آمین آمین، ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ بالکل، اور لائبہ ہمارے ساتھ جو قاری شعیب صاحب ہیں، بالکل، تلاوت تو ماشاءاللہ یہ ہماری ٹرانسمیشن کا اتنی خوبصورت آواز کے ساتھ کرتے ہی ہیں، بالکل، لیکن آپ کو پتہ ہے شاید یہ ہمارے پچھلے ٹرانسمیشن میں آئے تھے، انہوں نے بہت خوبصورت طریقے سے نعت شریف بھی پیش اور کی تھی۔ میرے خیال سے یہی کلام انہوں نے پیش کیا تھا بہت ہی جی، خوبصورت جی، انداز میں، کیا، ماشاءاللہ مجھے یاد ہے، جی بہت خوبصورت آواز میں، بہت ہی خوبصورت اچھے انداز میں طریقے پیش کیا تھا، تو کیوں ماشاءاللہ۔ نہ ہم ان سے گزارش کریں کہ اگر اس ٹرانسمیشن میں آپ ایک نعت شریف پیش کریں۔ بالکل، جی جی بسم اللہ۔ سبحان اللہ، کیا بات، کیا سبحان بات، اللہ، میں بندہ آسی ہوں، خطا کار ہوں مولا، میں بندہ آسی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، میں بندہ آسی ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سو جائے، سبحان اللہ، باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سو جائے، اندر کے اندھیروں
شاعر کیا کہتا ہے؟ ربا معاف چکر میرے جرمانوں، بے شک میں اوگن ہارا، ربا معاف چکر میرے جرمانوں، بے شک میں اوگن ہارا، پر جندے واسطے کل کائنات سجیا، او دیال دا میں حبدار، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، مولا، میں بندۂ عاصی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، بہت ہی کیا خوبصورت کہنا۔ آواز، اور اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے، آمین۔ اور ساتھ ساتھ ہمارے سیگمنٹ کا بھی اینڈ ہو گیا۔ بالکل، تو میرے جتنے بھی نعت خواں ہیں، قائر صاحب ہیں، ان سب کے ہم شکر گزار ہیں کہ آپ ہماری اس ٹرانسمیشن میں آئے اور اتنے خوبصورت طریقے سے آپ نے نعت پیش کی، تلاوت پیش کی۔ ماشاءاللہ۔ اور ساتھ ساتھ ناظرین ہم چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی جانب، آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد، دیکھتے رہیے عظمت سحر۔ عظمت سحر ہے تیرا شکریہ اے میرے کبریا، عظمت سحر ہے تیرا شکریہ اے میرے کبریا۔ عظمت سحر ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ناظرین ابھی جو ہمارے ساتھ مہمان ہیں، سچ بتاؤں تو وہ ان کو دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے، اور یہ ہماری بہت خوش قسمتی ہوتی ہے کہ وہ اپنا ٹائم نکال کے ہماری اس ٹرانسمیشن میں آتے ہیں، اور ہماری اس ٹرانسمیشن کو وہ ایک پھولوں کی مہکتی طرح اپنی آواز سے بنا دیتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ لائبہ آپ ان کا بالکل، تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب بدر منیر صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام کیسے ہیں ورحمۃ اللہ، اللہ کا بے پائے خوش آمدید آپ کو دوبارہ ہمارے پروگرام عظمت سحر میں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ، مجھے بھی بڑی خوشی ہوتی ہے آپ کے اس ٹرانسمیشن میں جی جزاک اللہ، بار بار آ کر۔ ہمارے بار لیے بار آ شرف کر، کی اور یہ بات ہے ہماری یہ۔ خوش قسمتی ہے کہ آپ بالکل۔ ہمیں اپنا بار بار دیدار کرواتے ہیں۔ بالکل، کیسے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ۔ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ، دعائیں۔ ماشاءاللہ جی۔ ساتھ ہی موجود ہیں محمد یوسف اور محمد کاشف، اور ساتھ ہیں محمد شہباز شہزاد چشتی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ تینوں؟ آپ لوگوں کو بہت بہت خوش آمدید ہمارے پروگرام عظمت سحر میں۔ تو ساتھ ہی میں دعوت دیتی ہوں جناب بدر منیر صاحب کو کہ وہ اپنی خوبصورت آواز میں اس محفل کو سجا دیں۔ بسم اللہ۔ اشرہ رحمت چونکہ جا رہا ہے، بالکل بالکل، اور میرے ذہن میں کلام آیا، ماشاءاللہ، تو وہ کلام بڑا ہی پیارا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کا لب پر کیا بات ہے، سبحان اللہ، جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خرال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیری دعا ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، تیری دعا ہی کی بدولت عذاب رب
से बचे हुए हैं, जो हक में उम्मत के तेरे लब पर, जो हक में उम्मत के तेरे लब पर सवाल आया, कमाल आया, आया नबी का लब पर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और शेर देखिए कि उम्र की अजमत पे जाऊं कुर्बान, है आज काफिर भी जिनसे लरज़ान, उम्र की अजमत पे जाऊं कुर्बान, है आज काफिर भी जिनसे लरज़ान, उम्र के आने से कुफ्र पर जो, उम्र के आने से कुफ्र पर जो ज़वाल आया, कमाल आया, उम्र के आने से कुफ्र पर जो ज़वाल आया, कमाल आया। हमारे ज़माने में चार जानिब निगार यकता तुम्हीं को देखा, फिरे ज़माने में चार जानिब निगार यकता तुम्हीं को देखा, हसीन देखे जमील देखे पर एक तुम सा तुम्हीं को देखा, सबसे आला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, नबी तो साए में सभी है आला, नबी तो साए में सभी है आला, है रुतबे सबके अजीम बाला, मगर जो आखिर में आमिना का, मगर जो आखिर में आमिना का जो लाल आया, कमाल आया, नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया, कमाल आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। खूबसूरत आवाज़, और अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता आमीन, फरमाए, आमीन। और रूह खुश हो गई। वो माशाअल्लाह, कहते हैं कि सुभान अल्लाह। मदहोश कर दिया हाँ, आपने हमें, जी, माशाअल्लाह, बिल्कुल। क्या बात है, क्या बात है। मोहम्मद यूसुफ, आपसे गुजारिश है कि नजराना अकीदत पेश करें। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना व मअवाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लम अलैहि। जब मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, जब मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, जब मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक जीने का सहारा
या रसूल सुभान अल्लाह। जीते जी कर लूं नजारा या रसूल सुभान अल्लाह। जीते जी कर लूं नजारा या रसूल अल्लाह। मैं कुर्बान उस अदाए दस्तगीरी के दिलो जा से क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं कुर्बान उस अदाए दस्तगीरी के दिलों जा से सुभान अल्लाह। मदद को आ गए जब क्या बात है, पुकारा या रसूल मदद को आ गए जब पुकारा या रसूल अल्लाह। गुनाहों पर नदामत है मगर नाज़ाओ किस्मत पर क्या बात है, क्या बात है। गुनाहों पर नदामत है मगर नाज़ाओ किस्मत पर मेरे हाथों में दम है क्या बात, सुभान अल्लाह। या रसूल या मेरे आका मेरे हाथों में दम है तुम्हारा या रसूल वाह सुभान अल्लाह। एक जीने का सहारा या रसूल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, क्या बात बहुत है, खूबसूरत क्या बात है। आवाज़। और अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए। क्या कहेंगे बदर भाई? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह अल्लाह पाक ने खूबसूरत लहन से नवाजा माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, और बहुत अच्छा करके इन्होंने पेश किया। माशाअल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ है कबूल फरमाए। आमीन, आमीन, आमीन। माशाअल्लाह, साथ सुभान ही मौजूद हैं मोहम्मद काशिफ, तो आपसे गुजारिश है कि नजराना अकीदत पेश करें। बिस्मिल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बात किस कदर हंसी, ये बात किस कदर हंसी, जो कह दे मोइनुद्दीन। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है के दीन की पनाह हुसैन है। ये बात किस कदर हंसी, ये बात किस कदर हंसी,
जो कह गए मोइनुद्दीन के दीन की पनाह हुसैन है, मौला हुसैन है, के दीन की पनाह हुसैन है। और करे कोई बराबरी किसी की क्या मजाल है, बेशक बेशक जहाँ में है लिहाज से हुसैन बेमिसाल है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हो चुका है फैसला, ये हो चुका है फैसला, न कोई दूसरा खुदा। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुसैन है दूसरा हुसैन है। और करागे गई बराबरी हमें हुसैन की यहाँ, वो हश्र हो हश्र में के अलगफी ज़ाले अमान, जहाँ भी छुप न जाओगे, जहाँ भी छुप न जाओगे, कहीं भी बच न पाओगे, कि हर जगह मेरा हुसैन है, मौला हुसैन है, कि हर जगह मेरा हुसैन। और हुसैन से जो दूर है खामोश चूर चूर है, हुसैन के जो पास है वो सब गम से दूर है। ये दीन जिसकी देन है, ये दीन जिसकी देन है, वो जिंदगी का चैन है, वो सच्चा काफिया हुसैन है, हुसैन है, वो सच्चा काफिया हुसैन है, बोलो मेरा बादशाह हुसैन है। ये बात किसका दे हंसी जो कह गए मोइनुद्दीन के दीन की पनाह हुसैन। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बदर भाई माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त और सीनियर सनाखा हाफिज शकील किरोड़ी साहब के साहबजादे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। और मजबूत इनके इरादे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा दिखते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, अल्लाह पाक ने और बरकत अता फरमाए, आमीन। और अभी भी बहुत खूबसूरत माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत पेश किया, बहुत खूबसूरत कलाम माशाल्लाह। तो जनाब मोहम्मद शहबाज, आपसे गुजारिश है कि नजराना अकीदत पेश करें। बिस्मिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि कया रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हुजूर सा कोई इंतजाम हो जाए, हुजूर सा कोई इंतजाम हो जाए, हुजूर सा कोई इंतजाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर
سے چوم لوں ایک بار سبز گنبد کو بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے حضور آپ جو کہہ دیں وہ کام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی آوازیں مزید برکت عطا اللہم فرمائے۔ آمین۔ اور بدر بھائی ماشاءاللہ سے آج ہم رمضان شریف کی 10ویں سحری کا آغاز کر چکے ہیں جی ماشاءاللہ رحمت کا اشرا بالکل بے اور شک کس طریقے سے رمضان شریف جا رہے ہیں کیا کہیں گے مگر ہم تو پھر بھی یہی کہیں گے جی کہ رحمت للعالمین جی شفیع المذنبین صلی اللہ حضور علیہ السلام سراپا رحمت بن کر آئے کیا کہنا انہی کے صدقے قرآن ملا رحمان بے ملا شک ماہ رمضان ملا بے شک کیا بات ہے سبحان اللہ بہت ماشاءاللہ نصیب والے ہیں کہ رمضان مہینہ ہمیں مبارک بالکل ہوا بے شک بے شک اور دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق عطا فرمائے اللہم آمین اور ساتھ ساتھ ناظرین ہماری بریک کا ٹائم بھی ہو گیا اس سے پہلے ہمارے جتنے نعت خواں ہیں ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ ہماری ٹرانسمیشن میں آئے اور اتنی خوبصورت طریقے سے آپ نے نعت شریف پیش کی ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ بدر بھائی کے ہم دل سے شکر گزار ہیں کہ ہمیشہ وہ ہماری ٹرانسمیشن میں آتے ہیں اور ہماری ٹرانسمیشن کو چار چاند لگاتے ہیں اپنی خوبصورت سی آواز سے اور بہت سینئر نعت خواں ہیں اور ہم ان کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ ہمیشہ ہماری ٹرانسمیشن میں یہ آ کے اور اپنی خوبصورت آواز سے ہم سب کو نعت شریف سناتے ہیں آپ کی محبتوں کا انتہائی مشکور ہوں اور وینس چینل وہ چینل ہے کہ میں تو کہتا ہوں یہاں سے جو پڑھنے والا ہو ہر میدان میں ون کرے ماشاءاللہ سبحان اللہ کتنی خوبصورت بات ذکر مصطفیٰ کی برکت یہ ہے یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بنا دیتا ہے سب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ کی ٹیم کو آپ کے چینل کو حضور کے ذکر کی بدولت دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے سبحان اللہ سبحان اللہ لائبہ اس سے بڑا تحفہ ہمیں کیا بالکل بالکل بے شک بدر بھائی جب بھی آتے ہیں ہمیں اتنی اچھی اچھی دعائیں دیتے ہیں بس دل کرتا ہے ان کی دعائیں سنتے رہے ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور ناظرین ہم چلتے ہیں بریک کی جانب آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد دیکھتے رہیے عظمت سحر عظمت سحر ہے تیرا شکریہ اے میرے کبھی عظمت سحر ہے تیرا شکریہ اے میرے کبھی سحر ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہمارے مہمان آ چکے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں رافیہ نور السلام علیکم عظمت سحر ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کیسی ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں ماشاءاللہ اور ساتھ ساتھ ناظرین جیسے کہ ہم آپ کو جتنے دن ہم نے ٹرانسمیشن کی اس میں ہم آپ کو بتاتے رہے کہ ہم اس پورے مہینے آپ کی ہیلتھ اینڈ فٹنس کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے کیونکہ روٹین آؤٹ ہو جاتی ہے رمضان شریف میں آپ بہت زیادہ جو اکثر ناظرین ہمارے ڈائٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ اس رمضان شریف میں ڈائٹ سے ہٹ جاتے ہیں بیکاز کیونکہ اسکیجول ایسا ہو جاتا ہے روزے ہوتے ہیں اور کام بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ٹائم بہت شارٹ ہو جاتا ہے اس وجہ سے آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ اسپیشل ہم نے آپ کے لیے بلایا کہ وہ آپ کو بتائیں کہ کس طریقے سے آپ رمضان شریف میں بھی اپنے آپ کو مینٹین رکھ سکتے ہیں اپنی ڈائٹ کا خیال رکھ سکتے ہیں اور
رمضان شریف بھی بہت اچھے سے رکھ سکتے ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں نعمان خان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عصمت سحر ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو سو مچ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. اور آپ کو دیکھ کے تو ویسے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ, کیونکہ آپ گائیڈنگ ایسی آپ کی ہوتی ہے, گائیڈ آپ اس طرح سے کرتے ہیں کہ انسان جو اپنی ڈائٹ سے تھوڑے سے ادھر ادھر جا بھی رہتے ہیں وہ ٹریک پہ آ جاتے ہیں. تو ہم ساتھ ساتھ ٹرانسمیشن کو آگے بڑھائیں گے. جی بالکل. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں باسط علی صدیقی. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ آپ کو خوش آمدید ہمارے پروگرام عظمت سحر میں. اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد سعد اللہ فیروزی, جن کو آپ نے پچھلے سیگمنٹ میں بھی دیکھا تھا. ویلکم بیک اینڈ السلام علیکم. تو سب سے پہلے میں گزارش کرنا چاہوں گی رافیہ نور سے کہ وہ نذرانہ عقیدت پیش کریں. بسم اللہ. یا مصطفیٰ پھر اذن حاضری کا کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا کر لوں نظارہ آ کر ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ کہ اس بار ہی دکھا دو رمضان میں مدینہ. بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا. آقا بنا لو آقا اور میزان میں سب کھڑے گے اعمال کر رہے ہیں کہ میزان میں سب کھڑے ہیں اعمال کر رہے ہیں. رکھ لو بھرم خدا را اتار پادری کا. رکھ لو بھرم خدا را کہ روتی ہوئی میں آؤں ایک بار مصطفیٰ میں کہ روتی ہوئی میں آؤں ایک بار مصطفیٰ میں. افسانہ پھر سناؤں میں اپنی بے بسی کا کہ افسانہ میں سناؤں میں اپنی بے بسی کا. کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا. کر لوں نظارہ آ کر کہ پھر سبز سبز گنبد کی دیکھ لوں نظارے. آقا میں سبز سبز گنبد کی دیکھ لوں نظارے. اب اذن دے
اب اذن دے دو آقا پھر سب کو حاضری کا کر لوں نظارہ آ کر. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت آواز، اور اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. ماشاء اللہ سے کتنے ٹائم سے پڑھ رہی ہیں آپ نعت شریف؟ 11-12 سال ہو گئے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ. اور ہم نعمان کی طرف آتے ہیں. نعمان بتائیے کس طریقے سے اپنے آپ کو رمضان شریف میں ہم فٹ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ تمہیں پتہ ہے رمضان شریف میں سب میں پہلے تو ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے، بالکل، اور پھر ساتھ ساتھ ہم روزے کی حالت میں ہم جم نہیں جا سکتے. ایک تو وہ بہت بڑا لاس ہوتا ہے پورے منتھ میں کہ ہم نہیں جم جا سکتے. ساتھ ساتھ ڈائٹ بہت ہماری ڈسٹرب ہو جاتی ہے، بیکاز ہم بہت فرائی چیزیں کھاتے ہیں اور جو ہماری روٹین سے آؤٹ ہوتی ہے وہ، اور کھانے پینے کی تو ٹائمنگ بالکل ہی آؤٹ ہوتی ہے. تو مجھے بتائیے کہ سب سچویشن میں ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو کنٹرول رکھ سکتے ہیں؟ السلام علیکم. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ڈائٹ جو ہے وہ آپ کی ہیلتھ اور ویلتھ کے لیے گڈ ہے. تو جتنا آپ اپنی ڈائٹ کا خیال کریں گے اتنا آپ کی ہیلتھ بیٹر رہے گی. یہ آپ کو ڈاکٹرز بھی منع کرتے ہیں کہ رمضان میں یہ آئل والی چیزیں اور میٹھی وغیرہ جو ہے یہ اسے اوائڈ کریں. تو اس سے آپ کی اپنی ہیلتھ کا فائدہ ہوتا ہے. مطلب ہم آئل چیز سے پرہیز کریں. مین اگر لوگ بولتے ہیں کھائیں تو پھر کیا کھائیں، صبح سے روزہ ہوتا ہے. بالکل ایسے. تو اگر ساتھ ساتھ یہ بھی ہے نا نعمان کہ جو ہماری گھر کی جو ہماری ڈشز ہیں رمضان شریف میں، تو ہمیں افطار کے ٹائم تو ملتا ہی وہ سب کچھ ہے گھر میں، تو ہم وہ سب چیزیں چھوڑ کے ہم کیا مطلب دوسری ڈائٹ کی طرف رمضان کی سوغات ہوتی ہے یہ چیزیں. وہ آپ کھائیں، اس سے منع نہیں ہے، لیکن ایک احتیاط سے کھائیں، کیونکہ ہم صبح سے لے کے شام تک ڈائٹ پہ ہوتے ہیں. ایک ڈائٹ ہی ہوتی ہے وہ، لیکن وہ ڈائٹ ہم توڑ دیتے ہیں، وہ بریک کر دیتے ہیں. وہ کیسے بریک کرتے ہیں؟ اس کی مین بنیاد اور وجہ یہ ہے کہ ہم کیا کھاتے ہیں، سموسے پکوڑے، جو مطلب کہ جنک فوڈ میں آ جاتے ہیں، جو افطاری میں. تو اگر اس میں ہم ایسا کریں کہ پروٹین والی چیزیں لیں، جیسے چکن ہو گیا، ٹھیک ہے، بوائل ایگ ہو گئے، اوٹس ہو گئے، فروٹ ہو گئے. تو یہ اسپیشلی سن لیں جتنی بھی ہماری ناظرین مائیں دیکھ رہی ہیں، وہ سن لیں یہ غور سے کہ ہمیں افطاری کے ٹائم پہ یہ سب نہ رکھیں. جی تو اس سے یہ ہے کہ آپ کو پروٹین بھی ملتا ہے اور آپ کی ہیلتھ بھی بیٹر رہتی ہے. کیونکہ ہم صبح سے جو ہے روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، لیکن ہم شام میں جا کے کیا کرتے ہیں، اپنی ڈائٹ بریک کر دیتے ہیں، اور وہ ہمیں فائدہ نہیں دیتا. اگر وہ ہمیں فائدہ دے کہ میں بولوں ہاں یار ٹھیک ہے آئل والی چیز ہمیں فائدہ دے رہی ہے، یا میٹھا زیادہ ہم کھا رہے ہیں فائدہ دے رہے ہیں، اس سے ویٹ زیادہ گین ہو جاتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ روزے میں ہم نے صبح سے شام تک بھوکے تو اب جو ہے ہمارا ویٹ لاس ہو جائے گا، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آپ کا ویٹ مزید بڑھ جاتا ہے. کیوں؟ آپ صبح سے شام تک جو ہے ڈائٹ پہ رہتے ہیں، اس کے بعد آپ ساری تلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں، مطلب وہ ڈائٹ بھی بریک ہو جاتی ہے اور آپ اپنی صحت کو بھی نقصان دیتے ہیں. تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ کھائیں، بٹ ڈائٹ والا کھائیں، تیل اور میٹھے سے اوائڈ کریں. اچھا، ساتھ ساتھ ایک سوال میں اور پوچھوں گا نعمان، یہ جو ہم جب سحری کرتے ہیں، سحری پہ اکثر آپ کو پتہ ہے اینڈ ٹائم پوری رات اب کوئی سوتا نہیں ہے، سحری کرتے ہیں، اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم سوتے ہیں، تو وہ جو فوراً سے کھا کے نماز پڑھ کے سونا ہوتا ہے وہ بھی ڈائٹ کے لیے خراب ہوتا ہے؟ وہ بالکل خراب ہے. اکثر لوگ بولتے ہیں کہ یار ہمیں کھٹی ڈکاریں آ رہی ہوتی ہے، تو وہ کھاتے کیا ہے، پراٹھا اور انڈا، دونوں آئل والی چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ یوگرٹ لے لیں بغیر ملائی کے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ آپ بوائل ایگ کھا سکتے ہیں، ایپل لے سکتے ہیں، 2 بنانا لے سکتے ہیں. جی بلیک کافی لے سکتے ہیں. بلیک کافی میں کیفین ہوتا ہے، وہ آپ کی ہیلتھ کے لیے ویسے ہی بہت بیٹر ہے، تو آپ اسے بھی یوز کر سکتے ہیں. بہت سی چیزیں ہیں، اوٹس ہیں، آپ اوٹس اور ملک لے سکتے ہیں، مطلب جو آپ کو صحت بھی دے گا، اور یہ کھٹی ڈکاروں وغیرہ سے آپ کی صحت بھی اچھی ہوگی، اور یہ آپ کا روزہ بھی پورا دن کا بیٹر گزرے گا. صحیح. ہم آپ کی جانب دوبارہ آئیں گے، ساتھ ساتھ ہم نعت شریف کا سلسلہ جاری رکھیں گے. بالکل. تو میں جاؤں گی محمد سعد اللہ فیروزی کی طرف، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ناظرین آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج 10 رمضان المبارک ہے، اور آقا دو جہاں سردار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مبارک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وصال ہے. تو اس حوالے سے میں دعوت دینا چاہوں گی سعد اللہ فیروزی کو کہ کوئی منقبت پیش کیا جائے. بسم اللہ. جی میں منقبت پیش کر دیتا ہوں. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہاں ہے سب سے جدا آپ کی یہ شان خدیجہ،
ہے سب سے جدا آپ کی یہ شان خدیجہ، ہے سب سے جدا آپ کی یہ شان خدیجہ، یہ شان خدیجہ، ہیں آپ محمد کی دل و جان خدیجہ، ہیں آپ محمد کی دل و جان خدیجہ۔ اور شعر دیکھیے گا، ٹکڑوں پہ تیرے سارے مسلمان پلے ہیں، ٹکڑوں پہ تیرے سارے مسلمان پلے ہیں، ٹکڑوں پہ تیرے سارے مسلمان پلے ہیں، مسلمان پلے ہیں، بھولے گا نہ اسلام یہ احسان خدیجہ، بھولے گا نہ اسلام یہ احسان خدیجہ۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کیا کہتی ہیں کہ خود ام ابیہا بھی انہیں کہتی ہیں مادر، سیدہ فاطمہ الزہرا بھی مائی خدیجہ الکبریٰ کو مادر اپنی ماں کہتی ہیں۔ شاعر کہتا ہے خود ام ابیہا بھی نے کہتی ہے مادر، انہیں کہتی ہے مادر، کیوں تم پہ فضائل نہ ہو قربان خدیجہ، کیوں تم پہ نہ قربان ہو، کیوں تم پہ نہ یہ فضائل ہو قربان خدیجہ۔ اور ملک پاکستان کا ایک نامور نعت خواں شہباز قمر فریدی نے یہ کلام لکھا اور کیا خوبصورت اس کا مقطع بھی لکھا۔ کہتے ہیں خدا اپنی مدحت کے لیے چن لیا مجھ کو، خود اپنی ہی مدحت کے لیے چن لیا مجھ کو، خود اپنی ہی مدحت کے لیے چن لیا مجھ کو، شہباز قمر پر یہ تیرا احسان خدیجہ، شہباز قمر پر ہے تیرا احسان خدیجہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی آواز سے مزید برکت عطا فرمائے۔ کیا کلام پیش کیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اللہ پاک ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہمیشہ ہم اسی طرح سرکار اور آل سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی کریں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ہم نعمان کی طرف آتے ہیں۔ نعمان ماشاءاللہ سے آپ بہت اچھے ماڈل بھی ہیں اور ان کو آپ ڈیفرنٹ برانڈس میں اکثر دیکھتے ہوں گے اور کافی برانڈ کے برانڈ ایمبیسیڈر بھی رہ چکے ہیں اور میرے دوست بھی بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے تو ہم آپ کو تھینک یو سو مچ کہنا چاہیں گے کہ آپ اتنی بیزی روٹین میں ہمارے لیے ٹائم نکال کے آئے، ہمارے ناظرین کے لیے ٹائم نکال کے آئے۔ اور مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی روٹین کس طرح سے، ابھی جیسے رمضان شریف بھی ہے، آپ پھر شوٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کے جم میں اسٹریکٹر بھی ہیں ماشاءاللہ سے اور ڈفرینٹ چینلز پہ بھی آپ جا رہے ہیں ماشاءاللہ سے، تو کس طریقے سے یہ سب چیزیں مینیج کرتے ہیں؟ دیکھیں مینیج تو آپ کو خود کرنا پڑتا ہے، چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے۔ تو جم کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے، جس دن جم آف ہوتا ہے اس دن برانڈ کے ساتھ شوٹ کر لیتے ہیں۔ ٹائم تو آپ نے خود نکالنا ہوتا ہے، کیونکہ کچھ لوگ بولتے ہیں ہم سے ڈائٹ نہیں ہو رہی، تو ڈائٹ کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ ہم 2 گھنٹے فون یوز کر لیتے ہیں، جم نہیں جا رہے، آپ ہوم ورک آؤٹ بھی کر سکتے ہیں۔ میں ہوم ٹریننگ بھی کراتا ہوں، جو جن کے پاس اکوپمنٹ ہوتی ہے، TRX ہوتا ہے، جو چھوٹی بہت اکوپمنٹ ہوتی ہے وہ گھر پہ بھی ورک آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اور جو جم نہیں جاتے ہیں وہ اپنی لائف کے لیے ایک مشورہ دوں گا کہ 30 to 45 منٹ ضرور نکالیں، کیونکہ جو اگر اپنے لیے 45 منٹ ہیلتھ کے لیے نہیں نکال سکتا اور فون یوز کرے گا تو یہ غلط ہے۔ تو اگر ہم 2 گھنٹے فون اور ہوٹلنگ کر لیتے ہیں اپنی ہیلتھ کے لیے، ہیلتھ از ویری امپورٹنٹ، بالکل تو ہیلتھ کے لیے ضرور ٹائم نکالیں اور اپنی ڈائٹ کا بار بار بولوں گا کہ خاص خیال رکھیں۔ صحیح۔ اور مجھے بتائیے رمضان شریف میں جو ہم پورے دن ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں اور اس کے بعد اکثر جتنے بھی لڑکے ہیں، ایون خواتین بھی ہوں گی، کہ روزہ کھولنے کے بعد ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہ پاتی، تو وہ 2-3 گھنٹے جو ہوتے ہیں وہ اسی میں لیزی ہو جاتے ہیں اور پھر جم کا ٹائم بچتا ہی نہیں ہے۔ تو پھر کیا اس کی ٹائمنگ کیا بیسٹ ہونی چاہیے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ارلی مارننگ جاتے ہیں، لائک نماز پڑھ کے فجر کی، کچھ رات میں جاتے ہیں۔ جی، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ روزے میں اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے جم نہیں ہوتا، ہمیں پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، ویسے ہی ٹائم نہیں ہوتا۔ تو اس میں
وہ ٹائم گڈ ہے جس ٹائم آپ کے اندر انرجی ہو. جیسے عصر سے مغرب کا وقفہ ہوتا ہے, آپ اس میں واک کر سکتے ہیں, آپ اس میں ہلکی پھلکی کارڈیو ورک آؤٹ کر سکتے ہیں. مغرب کے بعد آپ نے کھایا پیا ہوتا ہے تو آپ جسٹ واک ہی کر سکتے ہیں, ورک آؤٹ آپ نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ عشاء کے بعد اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ ٹریڈ مل کر سکتے ہیں, جم کر سکتے ہیں, واک اور رننگ کر سکتے ہیں. تو ٹائم تو ہر انسان نے خود مینیج کرنا ہوتا ہے کہ جس ٹائم اس کے اندر انرجی ہے اور وہ کر سکتا ہے تو وہ ٹائم اس کے لیے سب سے اچھا ہوگا. ویسے آپ کیا ٹائم سجیسٹ کرتے ہیں ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو کہ بیسٹ ٹائم کون سا ہے اس رمضان شریف میں؟ بیسٹ ٹائم تو تراویح کے بعد کا ہے, رات کا, اور اس کے علاوہ جن کے پاس تراویح کے بعد کا ٹائم نہ وہ عصر سے مغرب کر سکتے ہیں, مغرب سے عشاء بھی کر سکتے ہیں. بٹ یہ انرجی کی جو بات آپ کر رہے ہیں یہ تو یا تو صبح ہوتی ہے جی بالکل, یا تو پھر رات میں ہوتی ہے. تو بیچ کے جو لوگ بیزی ہوتے ہیں اپنے کاموں میں, جو جاب کرتے ہیں, ان کے لیے کیا کہ وہ اگر افطاری سے پہلے کریں تو کچھ آپ ایسی بیسک ہمیں ایکسرسائز بتائیے کہ جس سے وہ روزے کی حالت میں کر بھی لیں اور اس پورا منتھ میں وہ ان کی باڈی پہ بھی کوئی اثر نہ ہو. جی وہ ضرور کر سکتے ہیں. وہ لیگ ریزز لگا سکتے ہیں, وہ فلٹر ککس کر سکتے ہیں, وہ فرنٹ بیک کر سکتے ہیں. وہ ڈیفرنٹ آج کل تو گوگل آپ کی ہیلپ کر لیتا ہے, آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں. بہت سی ورک آؤٹ ہے جو ایسی ورک آؤٹ ہے جس میں آپ کی اتنی انرجی نہیں ویسٹ ہوتی, ٹھیک ہے, جو ویسے ہی بیسکلی ڈائٹ پک کی جاتی ہے. تو ڈائٹ کا یہ مقصد بھی نہیں ہے کہ آپ بالکل بھوکے رہیں, ٹھیک ہے, آپ کھائیں, ضرور کھائیں, مطلب ڈائٹ والا کھائیں, افطاری کے بعد کھائیں, لیکن ڈائٹ پہ فوکس کریں. اور رہی بات آپ نے ٹائم کا پوچھا, تو انرجی والا ٹائم تو دیکھیں روزے میں عصر سے مغرب تک بالکل بندہ ویسے ہی لیزی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ پھر یہ ہے کہ افطاری میں ہلکی پھلکی غذا لے کے جو ان کو صرف پروٹین دے وہ لے کے جم چلے جائیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد جم کے آنے سے بعد اپنی ڈیلی روٹین کی طرح کھا سکتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم آرام سے کھانا بھی کھائیں. بالکل. اور آپ کی جانب ہم دوبارہ آئیں گے. ایک سوال اور ہے میرے مائنڈ میں, وہ میں آپ سے دوبارہ پوچھوں گا. نعت شریف کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. بالکل. تو میں دعوت دینا چاہوں گی باسط علی صدیقی کو کہ نذرانہ عقیدت پیش کریں. بسم اللہ. زہی مقدر حضور حق سے سلام آیا, پیام آیا, جھکاؤ نظریں, جھکاؤ پلکیں, ادب کا اعلیٰ مقام آیا, زہی مقدر حضور حق سے سلام آیا, پیام آیا. یہ کون سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. یہ کون سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. فرشتے خیرات سے تک رہے ہیں, یہ کون سی ہے تیرا مایا, زہی مقدر حضور حق سے سلام آیا, پیام
संभल के चलना, यहाँ है मंजिल कदम कदम पर, ये राहें ढक गए संभल के चलना, यहाँ है मंजिल कदम कदम पर, पहुँचना दे पर तो कहना का सलाम लीजिए गुलाम आया, ज़हे मुक़द्दर हुज़ूर हक़ से सलाम आया, प्याम आया, ये कहना का बहुत से आशिके तड़पते से छोड़ आ रहा हूँ, ये कहना का बहुत से आशिके तड़पते से छोड़ आ रहा हूँ, बुलाव के सब ही मुल्तज़िर है, न सुबह आई न शाम आया, ज़हे मुक़द्दर हुज़ूर हक़ से सलाम आया, प्याम आया। खूबसूरत आवाज़, और अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए, और साथ साथ लाइबा हमारे सेगमेंट का भी एंड हो रहा है। बिल्कुल। हम उससे पहले मेरे जितने भी नात खान सबसे हम शुक्रगुजार हैं कि आप हमारी ट्रांसमिशन में आए। राफिया नूर, शुक्रिया हम कि आप हमारी ट्रांसमिशन में आए, इतनी खूबसूरत आवाज़ में आपने नात पढ़ी माशाल्लाह। नुमान से हम थैंक यू कहेंगे कि आप हमारी ट्रांसमिशन में आई, और साथ साथ नुमान अभी बहुत सारे सवाल हैं हमारे नाज़रीन के जो कि हम इंशाल्लाह आपसे आगे कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल। और नाज़रीन उससे पहले हम लेते हैं ब्रेक, हम जाते हैं ब्रेक की जानिब। आपसे मुलाकात होगी एक छोटी सी ब्रेक के बाद। देखते रहिए अज़मते सहर। अज़मते सहर है तेरा शुक्रिया ऐ मेरे किबरी, अज़मते सहर है तेरा शुक्रिया ऐ मेरे किबरिया। अज़मते सहर ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। नाज़रीन, हमारे इस सेगमेंट में हमारे साथ एक बहुत ही खुसूसी मेहमान मौजूद हैं जिनका नाम है मंज़र अब्बास। अस्सलामु अलैकुम। जो कि सुनहरा और रईस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन हैं और साथ ही रेस्क्यू ट्रेनर हैं सिंध बॉय स्काउट एसोसिएशन के। इसके अलावा सदारती अवार्ड जो है वो भी इनको हासिल हुआ है माशाल्लाह। कैसे हैं आप जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह, खुशामदीद आपको हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। आपकी माशाल्लाह रमज़ान ट्रांसमिशन में जो है आपने हमें बुलाया और माशाल्लाह बहुत अच्छी सेगमेंट आपकी है। अरे ये हमारा सेगमेंट जितना भी है सजाते हैं जैसे आप जैसे मेहमान आके। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे लिए ऑनर की बात होती है कि माशाल्लाह से आप लोग हमारी इस ट्रांसमिशन में आते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू माशाल्लाह। तो साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं पलवर शाह खान जो कि मेरी बहुत ही अजीज़ दोस्त हैं। हमने साथ ही जो है नात की ट्रेनिंग ली है, साथ ही हम लोग सीखते थे हमारे उस्ताद जनाब जुनेद कासमी से। तो कैसी हो बुलबशा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप माशाल्लाह खुशामदीद आपको। ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह।
اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزادی کنور رحمان. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ کو بھی خوش آمدید ہمارے پروگرام عظمت سحر میں. اور اس کے علاوہ موجود ہیں کوثر فرخ. السلام علیکم, خوش آمدید ہمارے اس پروگرام. مائک لے لیجیے پلیز. بالکل, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی, تو سب سے پہلے میں نعت رسول مقبول پیش کرنے کے لیے دعوت دینا چاہوں گی شہزادی کنور رحمان کو کہ وہ نذرانہ عقیدت پیش کریں. بسم اللہ. وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے, وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے, انہیں اختیار دیا گیا, وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے, انہیں اختیار دیا گیا, وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے. جو علی کی اثر قضا ہوئی تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی, تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی, چھپے آفتاب کو موڑ دے, چھپے آفتاب کو موڑ دے, انہیں اختیار دیا گیا, وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے. جسے چاہے جتنا نواز دے, کوئی ان کے ہاتھوں کمی نہیں, کوئی ان کے ہاتھوں کمی نہیں, کوئی لاکھ مانگے کروڑ دے, کوئی لاکھ مانگے کروڑ دے, انہیں اختیار دیا گیا, وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے. وہ نبی کی موٹھی کا معجزہ کہ وما رمیتا کہے خدا, کہ وما رمیتا کہے خدا, وہ نگاہ کفر کی پھوڑ دے, وہ نگاہ کفر کی پھوڑ دے, انہیں اختیار دیا گیا, وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے. لکھو نازشن کا یہ معجزہ کہ کسی کی آنکھ نکل گئی, کہ کسی کی آنکھ نکل گئی, وہ لعاب پاک سے جوڑ دے, وہ لعاب پاک سے جوڑ دے, انہیں اختیار دیا گیا, وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے, انہیں اختیار دیا گیا, وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے, انہیں اختیار دیا گیا, وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. آمین ماشاءاللہ, بہت خوبصورت پڑھا ہے آپ نے. تو ہم آتے ہیں ہمارے گیسٹ منظر عباس کی طرف. تو سر, جیسا کہ آپ کے انٹرو سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ ایک ویلفیئر کے چیئرمین ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایک ریسکیو ٹرینر بھی ہیں, تو بہت زیادہ بزی لائف آپ کی ہوتی ہوگی, تو آپ اپنی لائف کو اور اپنی فیملی ٹائم کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ بہت آپ نے بڑا زبردست کام کیا. اصل وجہ یہ ہے کہ میں
نے کچھ اس طرح سے مینیج کیا ہے کہ میرے ماشاءاللہ سے 4 بیٹیاں بھی ہیں اور ایک جو ہے وہ لیاقت نیشنل سے جو ہے MBBS کر رہی ہیں اور ایک کیڈٹ کالج میں ہے. تو بس مسئلہ یہ ہے کہ میں نے یہ سیکھا ہے کہ جب بھی کہیں پہ بھی آپ کام کر رہے ہیں تو اپنی فیملی کو بھی ساتھ رکھیں. بالکل سب سے اہم جتنے بھی میرے ویلفیئر کے لوگ ہیں کہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنی فیملیز کو بھی ساتھ جو ہے کچھ شعبے دے دیں. تو رمضان شریف میں کس طریقے سے رمضان شریف میں جو ہے اس وقت ہمارا جو سب سے اہم وہ یہ ہے کہ ہم نارتھ اسلام آباد میں جو واٹر پمپ کے پاس جو ہے 5 اسٹار چورنگی پہ ہم جو ہے افطاری کا سلسلہ بھی جو ہے رکھتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ رمضان شریف کے اندر ہمارے پاس اصل میں کام رکتے نہیں ہیں, بہت سارے بلڈ کے کام ہیں, جیسے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں جن کا کوئی وارث نہیں ہوتا, ان کو بلڈ پہنچانا ہمارا اپنے تقریباً 50 سے 80 بوتلیں جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ بینک میں ہمارے میں رہتی ہیں اور ہم فوری طور پہ جو بیچارے بالکل افورڈ نہیں کر سکتے, کئی دفعہ SIUT سے ہمیں جو ہے نا کالز آتی ہیں کئی دفعہ, تو پھر ہم وہ ان کو جو ہے فری آف کاسٹ جو ہے وہاں پہ ان کو جو پہنچاتے ہیں. آپ کے اس بلڈ کی جس کو بھی نیڈ ہو, جو بھی ہمارے ناظرین دیکھتے ہیں, اگر وہ یہ ہیلپ آپ سے لینا چاہیں تو کیا نمبرز ہیں آپ کی, کون سی ویب سائٹس ہیں جن پہ وہ رابطہ؟ دیکھیں ہماری جو ویب سائٹ پہ آپ جائیں گے سنیرا اور رئیس ویلفیئر آرگنائزیشن کا پیج بنا ہوا ہے فیس بک پہ, آپ کہیں ہمارے نمبر دیے ہوئے 3, آپ کسی بھی کال کریں گے 24 آورز ہم نے نمبر رکھے ہوں اور ہم فوری ہیلپ کے لیے پہنچیں گے. پھر ہم نے اپنی ریسکیو ٹیم بھی بنائی ہے. اور کیا طریقہ کار ہوتا ہے, جیسے اگر کوئی آپ کو کال کر رہا ہے اور بلڈ کی اس نے آپ سے کہا کہ ہمیں نیڈ ہے, تو کتنا ٹائم تک آپ اس کو یہ چیز پرووائڈ دیکھیں ہم انشاءاللہ دیکھیں کیونکہ بلڈ ایک ایمرجنسی چیز ہے, اس پہ تو جتنا کم ٹائم پہ جو ہے نا ہم جا سکیں اتنے کم ٹائم میں ہم جا کے اس کو تیزی سے پہنچاتے ہیں. مثلا کسی نے ہمیں کال کی, کہا کہ بھائی یہ ہمیں کسی توسط سے آپ کا نمبر ملا ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں کہ فوری طور پہ ہاسپٹل کا نام پوچھتے ہیں, پھر ہم پوچھتے ہیں مریض کا کیا نام ہے, پھر ہم تصدیق کرتے ہیں. پھر ہمارے پاس جو ہے رائڈر ٹائپ کے لڑکے جو ہے نا موجود ہیں مختلف علاقوں کے اندر. میرے پاس تقریباً 400 سے 500 اسکاؤٹس بھی ہیں, میرے پاس تقریباً گرلز اسکاؤٹس جو ہے وہ تقریباً 300 کے قریب گرلز ہیں جن کو ہم ٹرین بھی کر رہے ہیں. وہ فوری طور پہ ان سے بڑی ہیلپ مل جاتی ہے. صحیح, یہ تو بہت ہی, تاکہ جو کام جتنی جلدی سے ہو سکے. مجھے بتائیے کہ جو آپ کے بلڈ کی جو ہے ماشاءاللہ یہ کون کون سی جگہ پہ ایزیلی پرووائڈ ہو سکتا ہے, کون سی جگہ پہ نہیں؟ پورے کراچی کے اندر کہیں بھی آپ ہمیں کال کریں گے تو ہمارا نمائندہ جو ہے وہاں پہ اٹیمپٹ کرے گا اور وہ آپ کے پاس پہنچ جائے گا. کیا بات ہے, بہت اچھی بات ہے, 24 آور. بالکل ماشاءاللہ, بالکل ٹھیک. اب مجھے یہ بتائیے کہ رمضان شریف میں آپ نے بتایا, ہاں رمضان شریف میں ہمارے سب سے بہت مین کام جو ہوتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم رمضان سے پہلے اور جتنی ویلفیئرز ہیں ان سے ہمارے بڑی دوستی ہوتی ہے گہری, ظفر بھائی سے ہے, باقی سب سے, تو وہ ہمیں کنیکٹ ہوتے ہیں. وہ ہم یہ کرتے ہیں, دیکھیں ایک ہوتی ہے ویلفیئر کے اندر سب کے ایک ہی چیز پہ فوکس کر رہے ہیں, سب سے خطرناک بات ہے. ہمیں اپنے اپنے شعبوں میں کرنا چاہیے. ہمیں کچھ ویلفیئر ہمیں کہتی ہیں کہ منظر بھائی ایسے لوگ ہیں جن کی ویریفیکیشن کرنی ہے. آج کل جو آپ دیکھ رہے ہیں, جتنی بھی آپ نے بتایا کہ وہ کس چیز پہ فوکس کر رہے ہیں زیادہ, ابھی کم ہونی چاہیے. دیکھیں سب سے زیادہ تو دسترخوان ہو گیا, رمضان شریف, ہاں رمضان شریف میں دسترخوان ہو گیا, بہت زیادہ دسترخوان ہو گئے. تو اصل وجہ یہ ہے کہ جو سوشل ایکٹیویٹیز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے بندے, بالکل ٹھیک ہے, کوئی ایسا روزگار اس کو دے دیں کہ وہ جو ہے اسٹارٹ کرے اور اپنی فیملی کو گروتھ کرے, 2 بچوں کی فیس دے سکے, اس کے علاوہ جو اپنے گھر کو پال سکے, پول سکے. یعنی تو بالکل بہت اچھی 30-40 ہزار کی جو ہے آپ نے روزگار بندے کو فراہم کرنا. اور ناظرین میں یہ آپ کو ساتھ ساتھ کہتا چاہوں گا کہ دیکھیے جتنے, جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ بہت سارے ایسے دائرے کہ جو کام کر رہے ہیں, اور زیادہ کر رمضان شریف میں سب کا فوکس ہوتا ہے دسترخوان پہ. اور جو آج ہم نے جو مہمان بلائے ہیں وہ آپ تک ان کا یہی میسج ہمیں پہنچانا ہے کہ دسترخوان کے علاوہ بھی رمضان شریف میں ہیلپ ہو سکتی ہے. اور وہ آج کل کے دور میں جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ جو سیلری کی جو ہر نوجوان کو آج کل کو نیڈ ہے, تو وہ کیا سیلری بیسک آپ کی سٹارٹ ہوتی ہے جس سے آپ؟ دیکھیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم ایسے لوگوں کو لے کر آتے ہیں جس مثال کے طور پہ اچھا کیمرہ مین ہے, اچھا نا اسکل ہے اس کے پاس. دیکھیں ایک تو پڑھائی ہے, آپ نے بڑی ایجوکیشن حاصل کر لی, اسکل ہے, کیمرہ مین ہے, اس کے بعد بہترین ڈرائنگ بنا سکتا ہے, ٹھیک ہے, آرٹ کے اندر بہترین کام کر سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے بہترین پریزنٹیشن دے سکتا ہے, کوئی ٹھیلا لگا سکتا ہے,
یا کچھ اس کے اندر ایسی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس پڑھنا ہی ہو. مثال کے طور پہ کوئی اچھی جو ہے جوتے بھی سی سکتا ہے, جس کے پاس جو ہنر ہے. اسکلز ہمارے پاس تقریباً 200 کے اسکلز ہیں جس کے اندر سلائی ہے. ایسی خواتین ہیں جو سلائی اچھا بہترین جانتی ہے. اس کے حساب سے پھر ہم مختلف فیکٹریز سے مختلف چیزوں سے چیزیں لے کر ان کو دیتے ہیں. ایک تو یہ ہے. دوسرا پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ مختلف لوگوں سے, جیسے بہت سارے ہمارے دوست احباب ہیں, وہ سالانہ ایسے لوگ ہیں کہ بھئی ایک ذرا سوٹ پہنا خراب ہو گیا سائیڈ پہ کر دیا آپ نے, ہم ان سے کلیکٹ کرتے ہیں. کلیکٹ کرنے کے بعد اس کو واش کراتے ہیں. واش کرانے کے بعد پھر ہم پیکنگ کرتے ہیں. پیکنگ کرنے کے بعد پھر وہ ایسے نئے ہو جاتے ہیں کہ پھر ہم ان کو آپ دیکھیں تو حیران ہو جائیں گے کہ یار ایسی کاسٹلی چیزیں ہو جاتی ہیں. یہ بھی ہے کہ دیکھیں کہ اکثر ہم لوگ ہر گھر کی یہ روٹین جو افورڈ کر سکتے ہیں کہ وہ اب ایک دفعہ کپڑے پہننے کے بعد یا 2 دفعہ کپڑے پہننے کے بعد ان کی یوز میں نہیں آتے, تو وہ بہت سے لوگ پھینک بھی دیتے ہیں. بہت سارے لوگ اپنے گھر میں جو میڈ وغیرہ ہوتے ہیں ان کو دیتے ہیں. یہ تو بہت اچھی چیز ہے کہ آپ ان کو لیتے ہیں اور ان کو دوبارہ سے ایک نئی زندگی دے کے اور ان تک پہنچاتے ہیں جن کی ان کو نیڈ ہوتی ہے. پھر میں ایک اور آپ اہم بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ ویریفیکیشن ہوتی ہے. مختلف جو ہے سوشل ویلفیئرز ہمیں کہتی ہیں کہ منظر آپ کے پاس جو ہے ڈسٹینس زیادہ ہے لڑکوں کے مختلف علاقوں میں, اورنگی میں, سرجانی میں, اس کے علاوہ کورنگی کے اندر, ملیر میں, تو آپ پلیز ایسا کریں کہ ہمیں جو ہے وہ ویریفیکیشن کر کے دیں یہ NIC آئے ہیں, یہ لوگ آئے ہوئے ہیں. تو ویریفیکیشن کا پھر اس کا بہت اہم وہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم کیونکہ میں ایک ریسکیو ٹرینر ہوں, اسکاؤٹس بھی میرے ساتھ ہیں, تو پھر اسکاؤٹ کی جو ٹیم کو ہم وہاں پہ یوز کرتے ہیں. ہم ان سے کہتے ہیں کہ یہ کیونکہ ہمارے یہاں پیٹرول لیڈرز ہوتے ہیں, ہر 8 لڑکے بعد ایک پیٹرول لیڈر ہوتا ہے جو لیڈر ہوتا ہے ان کا. تو وہ کیا کرتا ہے کہ پھر ہم اس کو دیتے ہیں, وہ پھر پورے ہفتے میں ہمیں ویریفیکیشن کر کے دیتا ہے. یقین مانیں کہ ہمارے ہاں ضرورت مند لوگ جو ہے وہ کم ہیں, اور جو لوگ جھنڈ کے جھنڈ مانگنے کے لیے آتے ہیں یا کوئی مہینہ جیسے رمضان کا مہینہ ان کا ایک جیسے کہتے ہیں بزنس ہے. بالکل ایسی ہے, اور ہم بالکل یہ سلسلہ جاری رکھیں گے, لیکن ساتھ ساتھ ہم نعت شریف کا سلسلہ بھی جاری رکھیں گے. آپ کے پاس ہم دوبارہ آئیں گے. تو پلوش خان آپ سے جو ہے گزارش ہے کہ نذرانہ عقیدت پیش کریں. بسم اللہ. ماشاء اللہ. خدا سبحان اللہ. اے مالک حمد و ثنا کس مانگے اب مدد ہم تیرے سوا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اے بے قصوں کے والی, بے قصوں کے والی, دے دے ہمیں سہارا. مشکل میں ہم نے تیری رحمت
बदलेगा फिर ज़माना, बदलेगा फिर ज़माना, करते रहो इशारा, ये बेकसों के वाले दे दे हमें सहारा, मुश्किल में हमने तेरी रहमत को है पुकारा, ये बेकसों के वाले दे दे हमें सहारा, दे दे हमें सहारा, दे दे हमें सहारा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत आवाज़, और अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन। सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम आपकी जानिब आते हैं, जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारे लोग आपको हेल्प के लिए जब कॉल करते हैं और NIC भेजते हैं, तो मुझे ये बताइए कि इसकी मेन चीज़ें क्या हैं, जिस तरीके से आपको लगता है कि जो परसेंट है जो सामने वाला बंदा है कि ये रियल है और नहीं। देखिए, सबसे पहले ये है कि सबसे पहले ऐसी तहकीकात की जाए जिससे ना तो उसको धचका पहुंचे सामने वाले को, क्योंकि इज्जत नफ्स बहुत बड़ी चीज है। और अल्लाह ताला भी कहते हैं कि अगर आपने एक हाथ से दिया तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलता। ठीक है ना, सबसे बड़ी बात ये। मैं ये जो कैमरे पे तस्वीरें लोगों को दे रहे होते हैं, एक बोरी आटे की देते हुए 8 तस्वीरें खींच रहे हैं, 25, इंतहाई अफसोस की बात है। मेरी आपसे ये गुजारिश है, देखें कि आप अपनी तहकीकात करवाएं यहाँ तक कि उसको पता ही ना चले। अगर वो बिल्कुल नीडी है तो आप उस तक पहुँचाएं, और ऐसे पहुँचाएं कि उसको मायूब भी ना लगे कि यार मुझे किस तरह से दिया जा रहा है। और इस तरह से आप देंगे तो उसकी इज्जत नफ्स भी बरकरार रहेगी और बेहतरीन अंदाज से आपकी इमदाद पहुँचेगी भी, और अल्लाह ताला के यहाँ भी कबूल जो है ना होगी। एक तो ये है। दूसरा ये है कि हम बहुत सारे, ये जरूरी नहीं है कि वेलफेयर बहुत बड़ी वेलफेयर होनी चाहिए, उसकी काम की नौइयत को देखना। असल में ये काम की नौइयत और नीयत को जो है खुदा जो है बेहतर जान रहे हैं, तो इसमें नीयत का जरा सा भी लग जाना, बेहतरीन नीयत का, वो आपके लिए काम। आपकी ट्रांसमिशन बहुत अच्छी जा रही है, उससे मैं जैसे आप में कॉन्फिडेंस माशाल्लाह बहुत है। मैं काफी, मेरा भी कल एक और टीवी पे भी जो है ना प्रोग्राम आएगा, आप देखिएगा। लेकिन मैं ये कह रहा कि आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी कंपेयरिंग आप कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये कह रहा हूँ कि माशाल्लाह सेट भी बहुत अच्छा जो है ना वो टीवी का चल रहा है। और तो मैं कह रहा हूँ कि कोई भी कमी हम, क्योंकि हम बहुत सारे टीवी पे जाते हैं देखने, तो ये एक हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हर जगह पर आप टैलेंट जो है वो सामने आने लगा। दूसरा मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई चीज भी जाया नहीं की जाए। खाने के अंदर देखें, हम बहुत सारी चीजें जाया कर देते हैं, ठीक है, वो आप किसी जैसे शादी हाल है इनके अंदर जो है वो हम जाया कर देते हैं। अगर ना जाया करें, वही चीजें कई गरीबों के पेट को जो है वो भर सकती हैं। दूसरा, हम जो बुक्स हैं हमारी, जब मैं तमाम स्टूडेंट से, तमाम पेरेंट्स से आपके तवज्जुह से बात करूंगा कि खुदारा जब नया सेशन आने लगे तो वो वाली पुरानी किताबें ऐसे मत फेंकें, वो किसी के बच्चे के लिए बेहतरीन तरीके से काम आ सकती है, और वो हमें पहुंचाएं। हम उनको बेहतरीन अंदाज से जो रिपेयर करते हैं हम रिपेयर भी करते हैं, और रिपेयर करने के बाद नए बैगों में सजा कर पूरा कोर्स जिन जिन स्कूल्स का होता है उनके बच्चों वहां से देखते हैं कौन से बच्चे फीस नहीं दे पा रहे, कौन से, फिर उन तक जाके पहुंचाते हैं। माशाल्लाह। अच्छा, मैं बिल्कुल इसी सवाल के तरफ आ रहा था कि जैसे कि आपने पहले कपड़ों का बताया, अब माशाल्लाह आपने बुक्स का बताया, तो मुझे बताइए इसके अलावा और कौन कौन सी चीजें हैं जो कि हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, अगर कोई जरूरतमंद हो तो आपकी आवाज़ उन तक पहुँच जाए। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले आप इन चीज़ों से हमसे रब्ता कायम कर सकते हैं। उसके बाद हमसे आप ये रब्ता कायम कर सकते हैं कि खुदा ना खास्ता कोई बेवा है, ठीक है, वो हमसे रब्ता कायम करें कि मशीनें उनको चाहिए सिलाई की, ठीक है, सिलाई मशीन अगर हम किसी को एक को फराम कर दें, वो कपड़े सिए, कपड़े सीने के बाद जो है वो अगर अच्छी कारीगर्स हैं या कुछ हैं, क्योंकि खवातीन में यही होता है वो अपना घर पूरा उस पर चला सकती हैं, तो उसमें हम जो है उनकी मदद कर सकते हैं और उनको अच्छी मशीनें प्रोवाइड करके उनकी आमदनी में बेहतरीन इजाफा भी कर सकते हैं। एक ये है। दूसरा ये है कि कोई थैलेसीमिया के मरीज हैं, जैसे बच्चे थैलेसीमिया के मरीज हैं, फातिमीत में, हुसैनी में, हर जगह जो है वो मौजूद है, लेकिन उनका ब्लड जो है वो कम
ایک تھیلیسیمیا کے بچے کو جو ہے وہ سال میں 8 دفعہ خون کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ اگر بہت ہی غریب ہیں, نیڈی ہیں, کیونکہ ہاسپٹل بھی افورڈ نہیں کر سکتے, وہ کہتے ہیں بھائی جائیے بلڈ لے کر آئیے کہیں سے بھی. اب وہ بیچارے ڈھونڈتے ہیں. آج کل لوگ جو ہے بلڈ کیا بڑا مشکل ہوتا ہے کسی چیز کو دینا. تو پھر ہم ہمارے ہاں ہمارے جو لڑکے ہیں اسکاؤٹس کے, ہمارے جو گرلز ہیں اسکاؤٹس کی, یہ ایک بہت بڑا ادارہ جو ہے کراچی کے اندر موجود ہے, سندھ بوائے اسکاؤٹ ایسوسیشن, اور اس کے جو سیکرٹری ہیں سید اختر میر صاحب ہیں, اور ان کے ساتھ ریسکیو ہمارے جو کمشنر ہیں وہ طاہر شیخ صاحب ہیں. تو ہم سب مل کے جو ہے پھر کیا کرتے ہیں کہ ان بچوں کا ہر 3 مہینے کے بعد 4 مہینے کے بعد بلڈ ریویو کرواتے ہیں کہ دیتے ہیں وہ, اور پھر ہمارے پاس وہ جو ہے وہ ہوتا ہے, اور پھر ہم ایک بچے کی 8 بوتلیں سال میں اکٹھی دے دیتے ہیں. تو وہ بیچارہ خود ہی آ کے لگا کے چلا جاتا ہے, چاہے فاطمی سے لگائے, کسی بھی ہاسپٹل سے. بالکل. اور دیکھیے یہ ساتھ ساتھ جتنا بڑا آپ کا ادارہ ہے اور یہ کام کر رہے ہیں, اس میں پوری پراپر آپ کی ٹیم ہے, جیسے کہ آپ نے ان سب کے ماشاءاللہ سے نام لے لیے, اور بالکل بغیر ٹیم کے تو آپ کچھ بھی نہیں. ابھی ہم نے آرمی کے ساتھ ایکسپو سینٹر پہ کام کیا. اچھا اچھا, ماشاءاللہ. یہ جو کووڈ آیا تھا آپ کے ساتھ, ابھی ہم نے جو ہے ویکسین میں خود جو ہے ایکسپو سینٹر پہ انچارج تھا اسکاؤٹ کا. تو ہمیں اسکاؤٹ بھی بہت ہیلپ. بالکل. اور ہم اور بھی جو بھی چیزیں ہیں ہم ان کی طرف بالکل آئیں گے, لیکن ساتھ ساتھ ہم نعت شریف بھی سلسلہ جاری رکھیں گے. بالکل. تو چلتے ہیں کوثر فرح کی جانب کہ وہ نذرانہ عقیدت پیش کریں. بسم اللہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد. 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 میرے آقا میرے سرور سب کا بیڑا پار ہو. میرے آقا میرے سرور سب کا بیڑا پار ہو. طالب ہوں میں آپ کا شاہ, مجھ کو عطا دیدار ہو. نظر کرم سرکار آقا, نظر کرم سرکار ہو. آپ کا منگتا آپ کا سائل حاضر دربار ہو. آپ کا منگتا آپ کا سائل حاضر دربار ہو. طیبہ بڑی دور آقا, طیبہ بڑی دور, میٹھا مدینہ دور ہے, جانا بھی ضرور ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. رحمت عالم تیرا لقب ہے, تیری اونچی شان ہے. رحمت عالم تیرا لقب ہے, تیری اونچی شان ہے. سارا عالم تیرا بیکاری, تو سب کا سلطان ہے. مجھ سے غم کے مارو کا تو تجھ پہ ہی بس مان ہے. مجھ سے غم کے مارو کا تو تجھ پہ ہی بس مان ہے. پاس بلا لو اب تو آقا, مدت سے ارمان ہے. پاس بلا لو اب تو آقا, مدت سے ارمان ہے. بڑی دعائیں مانگی ہم نے, ہم بھی طیبہ جائیں گے. بڑی دعائیں مانگی ہم نے, ہم بھی طیبہ جائیں گے. طیبہ جا کر کہنا آقا, تب وہ ہم کو بلائیں گے. جب وہ ہم کو بلائیں گے تو ہم بھی مدینے جائیں گے. رو رو حال سنائیں گے اور مل کے سب یہ گائیں گے. طیبہ بڑی دور آقا,
तैबा बड़ी दूर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन जब भी काफिला देखो कोई तैबा नगर को जाता है जब भी काफिला देखो कोई तैबा नगर को जाता है फूट फूट के दिल रोता है मुझको बड़ा तड़पाता है मेरे दिल को पल भर भी चैन जरा ना आता है मेरे दिल को पल भर भी चैन जरा ना आता है रुख तैबा की जानिब करके बस ये कहता जाता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत आवाज़ और अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए और साथ साथ लाइवा ब्रेक पे जाने का भी टाइम हो गया और आपसे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे हम ब्रेक के बाद आपके हम शुक्रगुजार हैं कि आप हमारी ट्रांसमिशन में आए और आपके भी और आपसे मज़ीद हम गुफ्तगू और नाज सुनेंगे ब्रेक के बाद तो नाज़रीन जाते हैं हम ब्रेक की जानिब और आपसे मुलाकात होगी एक छोटी सी ब्रेक के बाद देखते रहिए अज़मते सहर अज़मते सहर है तेरा शुक्रिया ऐ मेरे किबरिया अज़मते सहर है तेरा शुक्रिया ऐ मेरे किबरिया अज़मत सहर ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और हमारे साथ मौजूद हैं मंजर अब्बास अस्सलाम वालेकुम और एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं अज़मत सहर में जी और हमारे साथ मौजूद हैं शहजादी कंवल रहमान जो कि अभी थोड़ी देर पहले भी हमारे साथ मौजूद थी वेलकम बैक और आपसे नात सुनते हैं पहले फिर उसके बाद हम सर की तरफ जाएंगे ठीक है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ताजदारे मदीना के जलवे सुभान अल्लाह ताजदारे मदीना के जलवे जिनके दिल में समाए हुए हैं दूर रह कर वो कुर्बाशना है दिल मदीना बनाए हुए हैं ताजदारे मदीना के जलवे जिनके दिल में समाए हुए हैं जिनको उनकी तवज्जो ने पाला उनकी रहमत ने जिनको नवाजा जिनको उनकी तवज्जो ने पाला उनकी रहमत ने जिनको नवाजा उन गदाओं का क्या पूछते हो वो ज़माने पे छाए हुए हैं ताजदारे मदीना के जलवे जिनके दिल में समाए हुए हैं मेरे आका की जिन पर नजर है दोनों आलम के उनको खबर है मेरे आका की जिन पर नजर है दोनों आलम के उनको खबर है जिनका मकसूद उनका ही दर है सारे असरार पाए हुए हैं ताजदारे मदीना के जलवे जिनके दिल में समाए हुए हैं
कुछ भी नहीं है, मेरी औकात कुछ भी नहीं है, खुद मेरी ज़ात कुछ भी नहीं है, मेरे सरकार का ये करम है, बात मेरी बनाए हुए है, ताजदारे मदीना के जलवे जिनके दिल में समाए हुए हैं, दूर रह कर वो कुर्बाशना है, दिल मदीना बनाए हुए हैं, ताजदारे मदीना के जलवे जिनके दिल में समाए हुए हैं। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत। और अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन। सर, हम आपकी तरफ आते हैं, मुझे बताइए माशाल्लाह से आप इतना नेक काम कर रहे हैं एक वेलफेयर का, कितना टाइम हो गया इसको करते? देखें, ये जो है मैं जो आपको बताता जाऊँ, टाइम तो इसको काफ़ी यानी सेल्फ पे था पहले मैं, सही, फिर उसके बाद जो है ऑर्गेनाइजेशन बनाई, फिर उसके बाद काम शुरू किया, तो ये तकरीबन ऑर्गेनाइजेशन बनाए हुए 10 साल हुए हैं। इसमें जी इसमें ये है कि आप देख रहे होंगे सुनहरा और रईस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल, 10 साल से मैं एक सवाल और आपसे करूंगा कि माशाल्लाह से 10 साल हो गए आपको ये सिलसिला करते हुए, इससे पहले आपके माइंड में ये कैसे आया कि किस तरह से ये दायरा शुरू किया जाए? बहुत अच्छा सवाल बिलाल ने किया। वो ये है कि मैं जब तकरीबन 6 साल का था तो मेरे वालिद साहब पाक आर्मी में थे, माशाल्लाह, मलिक मोहम्मद रईस साहब, तो उनका ताल्लुक जो है चकवाल के एक आबाई कौम से था। तो ये सुनहरा आप जो पढ़ रहे हैं, सुनहरा और रईस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, सुनहरा हमारी दादी का नाम था। वो क्या करती थी कि पूरे महल्ले को कुरान पाक की तालीम दिया करती थी। हमारे वाले साहब आर्मी में थे, वो मुख्तलिफ जगहों पर जो है ना वो करते थे, तो हम भी गांव में रहते थे। मैं बड़ा बेटा था, एक मेरे साथ जो है मेरी सिस्टर, हाँ बिल्कुल। तो मैंने देखा कि जब कुरान पढ़ाती तो बहुत सी खवातीन, बहुत से मर्द उनसे कुरान पढ़ते थे। उस वक्त बड़ा प्यारा ज़माना हुआ करता था। तो मैंने देखा कि कुछ लोग जो है उनसे आके कहते ये हमारा प्रॉब्लम है, ये हमारा प्रॉब्लम है। बिल्कुल। तो हमारी दादी कहती कि फिक्र नहीं करें, आप शाम को मेरे पास आ जाया करें 4 बजे। सुबह 9 बजे जब कुरान पढ़ाती थी तो उनको 4 बजे बुला दी। अच्छा। मैं हैरान होता था कि हमारे वालिद साहब जो आर्मी में एक मिनिमम तनख्वाह होती है, बिल्कुल, तो हमारी दादी इतने सारे लोगों से वादा कर लेती हैं कि मैं आपको इतने पैसे दे दूंगी। मैं परेशान होता था कि ये कैसे करेंगे। और उस टाइम आप 6 साल के? उस वक्त मैं 6 साल का। तो जब क्या हुआ कि शाम में लोग आते थे, जब शाम में लोग आके बैठते तो इस असना में जब वो 12 बजे 1 बजे जो है वो जाती, एक बहुत बड़ा दुकानदार था उस वक्त, बहुत अमीर हुआ करता था, पूरे जो है इलाके के अंदर उसकी बड़ी वो होती थी, उससे वो उधार मांगा करती थी। उधार लेकर फिर वो आती और वो उन सबको दे देती। सही। मैं हैरान होता, मैंने कहा क्या, जब हमारे वालिद साहब की तनख्वाह जो है वो मंथ के बाद वो वहां से भेजते आर्मी से, तो वो सबको तकसीम कर देती, या जिससे उन सबको या जिससे उधार लिया उन सबको यानी दे दिया, जहाँ से उधार लिया, लेकिन उनकी जो है उसी वक्त फैसिलिटीज उनको दे दी और वो अपने अपने काम कर लेते थे। इतना अच्छा जमाना था कि वहाँ छोटे से भी इलाके में गंदम अपनी थी, हर चीज अपनी थी। तो अल्लाह ताला का इतना करम हुआ करता था कि उसमें बरकत बहुत, सही बात है, चीजों में बहुत बरकत थी, साथ साथ वक्त में बहुत बरकत थी। और दूसरा मैं आपके तवज्जुह से कहना चाहूंगा कि ये जब वेलफेयर आदमी शुरू करता है, वहां से मुझे बड़ा शौक हुआ, तो मैंने कहा यार सेल्फ काम शुरू कर दिए। ये जरूरी नहीं आपकी बहुत बड़ी वेलफेयर हो। अगर मैं बिलाल आपसे कहूँ यार ये एक बच्चा है, उसकी एजुकेशन का मसला है, आप एक बाहसियत शख्स हैं, आप कहेंगे ठीक है यार दिखा दें, मैं दिखा दिया। मैंने टारगेट दिया, आपने काम कर दिया। ये बहुत सही बात। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान के अंदर कि आपने एक इंसान की जान बचाई, पूरी दुनिया की पूरी जो है इंसानियत की जान बचाई। तो आप अंदाजा करें कि इसके अंदर वेलफेयर के अंदर जब भी आप कोई वेलफेयर बनाए, इसमें ना तो मजहबी ना सियासी मकासद होने चाहिए आपके,
کوئی بھی ہو anyone دکھی انسانیت کی خدمت آپ کو کرنا چاہیے. آپ کو اتنا مزہ آئے گا, آپ کہیں گے کہ واقعی اللہ آپ کے کام کو مکمل کرے. تو یہ دیکھیے کہ ایک طرح سے یہ جو ابھی آپ کے اندر سب کی ہیلپ کا جذبہ بڑھا ہے, یہ آپ کے بلڈ میں تھا, کیونکہ آپ نے اپنی دادی کو فالو کیا اور ماشاءاللہ سے اب آپ خود کر رہے ہیں, اور اب ڈیفینیٹلی آپ کی دادی آپ کو دیکھتی ہوں گی تو بہت خوش ہوتی ہوں گی کہ میری ایک چھوٹی سی نیکی پہ آج ایک اتنا بڑا سلسلہ چل رہا ہے ماشاءاللہ. اب دیکھیں نا جو ہمارے محرومین ہوتے ہیں جو اب ان کی روح کو یہ مطلب صدقہ جاری ہے, اگر آپ پتھر بھی ہٹا دیں نا تو وہ ثواب سامنے. اور اپنے والدین کے لیے جتنے بھی ینگسٹ ہیں وہ اپنے والدین کو یعنی قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال تک کو جنہوں نے پاکستان کو بنایا ان کو ہم ہیرو نہیں سمجھتے. بالکل بالکل. تو وہ ان کے لیے کم از کم جو ہے ان کو ایک سورہ فاتحہ جو ہے وہ کرنی چاہیے تاکہ ان کو بھی وہاں پہ سکون ملے کہ واقعی ہمارے پیچھے جو ہم نے اولادیں چھوڑی ہیں وہ نیک کاموں میں نیک کام کریں انشاءاللہ انشاءاللہ. اور ساتھ ساتھ ہم اس ٹرانسمیشن میں اور ایک خوبصورت آواز اور کریں گے. میں چاہوں گا کہ لائبہ پلیز ہمیں کچھ کلام سنائیے. بالکل بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حدود طائر صدرا, حدود طائر صدرا, حضور جانتے ہیں. حدود طائر صدرا, حضور جانتے ہیں کہ کہاں ہے عرش مولا, کہاں ہے عرش مولا, حضور جانتے ہیں. اور وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے, وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے. کہاں سے کس نے پکارا, کہاں سے کس نے پکارا, حضور جانتے ہیں. اور بڑے خوبصورت شعر شاعر نے لکھا ہے کہ سے لیے تو سلایا ہے اپنے پہلو میں, اسے لیے تو سلایا ہے اپنے پہلو میں, کہ یار غار کا رتبہ, کہ یار غار کا رتبہ, حضور جانتے ہیں. جو ہو چکا ہے جو ہوگا, جو ہو چکا ہے جو ہوگا, حضور جانتے ہیں. سبحان اللہ. کہاں ہے عرش مولا, کہاں ہے عرش مولا, حضور جانتے ہیں.
ماشاءاللہ بھائی لائبہ آپ تو اینکر بھی بہترین اور خواہ مکمل ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اور برکت عطا فرمائے. اور ساتھ ساتھ ہماری ٹرانسمیشن کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہماری ٹرانسمیشن میں آئے اور آپ نے اتنی خوبصورت باتیں کی اور ساتھ ساتھ بہت ساری آپ کے ساتھ دعائیں ہیں کہ آپ ایک نیک کام کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس نیک کام کو کرنے کے لیے آپ کو مزید ترقی عطا فرمائے. اور آپ کا شکر گزار ہیں ہم آپ کی پوری ٹیم کے. آپ آئیں, آپ نے نعت شریف پڑھی, جاتے جاتے ایک اچھا سا میسج دے دیجیے. جاتے جاتے یہ ہے کہ آج رمضان ماشاءاللہ اور رمضان کی برکتیں اور پھر ماشاءاللہ اتنی اچھا سما باندھ دیا آپ نے نعت کے اندر آپ نے, اور آپ نے اللہ تعالیٰ ہماری اس عبادت کو جو ہے قبول فرمائے اور اجر عظیم عطا فرمائے. آمین. اور ناظرین آپ سے انشاءاللہ کل ہماری ملاقات ہوگی سیم ٹائم پہ. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت. دیکھتے رہیے عظمت سحر. عظمت سحر ہے تیرا